سے دور رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ جی سر اب یہ آپ خلیفہ اول کے اسلام کو جھٹلا سکتے ہیں، ان کو مطلب کافر یا منافق جو کچھ مطلب کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ خلیفہ اول کے نطفہ کو تو نہیں جھٹلا سکتے۔ نطفہ کیا مطلب؟ امام جعفر الصادق وہ دیکھیں وہ محمد ابن ابی بکر کے نسل سے تھے، ان کی جو ام فروہ ہے نا، اس میں بھی روایت میں اختلاف ہے کہ یہ واقعا ام فروہ محمد ابن ابی بکر کے نسل سے ہے یا کوئی اور ابو بکر ہے۔ محمد ابن ابی بکر کے متعلق حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے۔ تو احادیث روایات میں بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت، اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، ہمارے نزدیک اس بلکہ ایک منٹ آپ کو پتہ، آپ خود لوگ آپ کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کافر تھے، آپ کو پتہ ہے نا، بخاری و مسلم میں دونوں میں والدین دونوں کافر تھے کرنے کے لیے اب یہ نہیں اب بات یہ ہے کہ جب آپ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے والدین کو کافر کہتے ہیں، آپ کو شرم کچھ نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ بھئی وہ کافر کے صلب میں سے خاتم الانبیاء نہیں ہے، میں اپنے لیے ذمہ دار ہوں، نہیں، آپ کے فرقے کا اجماع ہے، آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ پیغمبر کے نستجیر باللہ ایک نجس، نستجیر باللہ میں کہ انما المشرکون نجس، قرآن فرما رہا ہے مشرک نجس ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرک صلب سے اور نستجیر باللہ، اور نجس رحم سے نستجیر باللہ۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے استفاء کیا ہے، چنا ہوا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو، اللہ ابراہیم اور موسیٰ بن عمران کے خاندان کو سب عالمین پہ چنا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے ان کے آل جو ہے نا نستجیر، آپ جب خود کہتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کے نسل آئے ہیں دنیا میں ہے، تو ابھی ہم پہ کہتے ہو کہ ابو بکر جو ہے وہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں ہندو ہوں یا کرسچن ہوں یا ایتھیسٹ ہوں، مجھے سنی سپوز نہ کرے، میں بڑے نیوٹرل دماغ سے آپ کی بات سن نہیں، میں آپ سے پرسنل بات نہیں کر رہا نا، میں آپ کے فرقے کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ عرض ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ۔ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام محمد ابن ابی بکر جو ہے جنت کے سرداروں میں سے ہے، اور محمد ابن ابی بکر نے جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کیا تھا تو اس نے اس بات پہ بیعت کیا تھا اپنے والد سے براءت پر، ملاحظہ فرمائیے یہ الاختصاص ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی، یہاں پر محمد ابن ابی بکر ذکر محمد ابن ابی بکر عند ابی عبداللہ علیہ السلام، محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عن محمد وسلام اللہ علیہ، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہم ان سے محبت کرنا محمد سے، محمد ابن ابی بکر سے ہمارا فریضہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ان کا ذکر آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام رحمہ اللہ وصلی اللہ علیہ، اللہ ان کو رحمت کرے اور اللہ کی صلوات ان پر ہو، قال لامیر المؤمنین یوما من الایام ابسط یدک ابایعک، اس نے ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین اپنا ہاتھ آگے کریں، کیونکہ وہ بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے، وہ گھر میں پلے تھے، بیٹے کی طرح تھے، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ قال او ما فعلت، امام علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو کیا بیعت، کہا کہ فقال بلا فبسط، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے بیعت نہیں کیا، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ قال اشهد انك امام مفترض طاعتك وان ابي في النار، اس نے کہا بیعت کرتے ہوئے اس طرح کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ امام مفترض الطاعہ ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میرا باپ ابو بکر جہنم میں ہے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام كانت النجابة من قبل امه اسماء بنت امیس لا من قبل ابی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا نجیب آدمی تھا، بڑا ہی پاک آدمی تھا، محمد کی نجابت اور پاکی اس کی ماں کی طرف اسماء کی طرف سے تھی، اس کے باپ کی طرف سے نہیں تھی۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے ان محمد ابن ابی بکر بايع عليا علیہ السلام على البراءة من ابیہ، محمد ابن ابی بکر نے جو بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے، وہ اپنے والد سے براءت میں بیعت کیا تھا۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔
یخرج المیت من الحی، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. اس کا کیا آیت شرح کیا؟ سن لیں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جزء ثانی. یہاں پر کتاب الکفر والایمان میں یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، لمبی حدیث ہے، اس میں اس آیت کی ہے قال اللہ عز وجل یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی فالحی المؤمن الذي تخرج طینتہ من طینت الکافر. یخرج الحی من المیت، حی سے مراد مؤمن ہے، مؤمن کو اللہ تعالیٰ کافر کی صلب سے نکال لیتا ہے. والمیت الذي یخرج من الحی والکافر الذي یخرج من طینت المؤمن، اور جو مردہ زندہ سے نکلتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو کافر ہے انسان مؤمن کی صلب سے نکلتا ہے. باپ مؤمن ہے، بیٹا اس کا فاسق بن جاتا ہے، فاجر بن جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے. فالحی المؤمن والمیت الکافر، حی سے مراد مؤمن ہے، میت سے مراد کافر ہے. وذلك قوله عز وجل او من كان میتا فاحییناه، اور یہ قرآن مجید میں ہے، سورہ مبارکہ انعام میں افمن كان او من كان میتا فاحییناه، جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا. مردہ کو زندہ کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بے دین تھا اس کو ہم نے ہدایت دی. فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر وكان حياته حين فرق الله عز وجل بينهما بكلمة كذلك يخرج الله تعالى عز وجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور، ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى النور. وذلك قوله عز وجل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ میرے کوسچن سے irrelevant دلائل ہیں. ایک منٹ یہ کتاب ہے کتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ باب ما خلق اللہ تعالی المؤمن من نورہ، یہاں پہ ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نوره وصبغه في رحمته واخذ ميثاقهم لنا بالولايه فالمؤمن اخو المؤمن لابيه وامه. مومن کا بھائی ہے، اس کے ماں باپ سے. کیسے ایک ماں باپ سے؟ وہ دونوں ایک ماں باپ سے نہیں ہیں. ابوہ النور و امہ الرحمہ، اس کا باپ جو ہے نور ہے، اس کی ماں رحمت ہے. تو دیکھیں ہمارے نزدیک یہ قاعدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہ جو کئی پشت بعد ان کی ماں کی جانب سے وہ سب مومن ہوں گے، یہ کوئی قاعدہ نہیں. ہمارا یہ ہے شیعہ مذہب میں کہ جس رحم سے امام دنیا میں آتا ہے نا وہ مومن رحم ہوتا ہے، اور جس صلب سے آتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی مومن تھے، ان کی والدہ بھی مومن تھی. اب اگر مثلا جناب آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پشت میں جا کے دیکھ، ان کے باپ پر دادا اس میں سے اگر کوئی کافر تھا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، خود وہ رحم مومنہ ہونے چاہیے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا کی والدہ ہیں ام فروہ، وہ مومنہ ہے، ان کے والد بھی مومن ہیں، ان کی والدہ بھی مومنہ ہے. جب تک یہ محمد بن ابی بکر تک پہنچتے ہیں یہ سب مومن ہیں. اب محمد بن ابی بکر کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اس سے نہ ابو بکر کے ایمان بنتا ہے، کیونکہ جب آپ کا فرقہ خود جب کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین نستجیر باللہ مشرک تھے، نجس تھے. اگر وہ آپ کہتے ہیں، آپ کے علماء سب کہتے ہیں، ابو حنیفہ کا فتویٰ اسی میں، آپ خود حنفی ہیں، اس نے کتاب بھی لکھی ابو حنیفہ نے اسی مسئلے پر. تو جب آپ یہ کہتے ہو نا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کئی پشتوں کے بعد اگر کوئی وہ ماں کی جانب سے باپ کی جانب سے نہیں، وہ اگر کوئی تو آیت تطہیر کا وہ میننگ میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ آیت تطہیر کا پورا قانون آپ نے اٹھا دیا ہے اپنا نقطہ ثابت کرنے کے لیے. وہ امام کی عصمت ہے نا، وہ تو نہیں کہا کہ بھائی پوری انسانیت کو تو پاک نہیں کیا نا. او بھائی سب رشتہ دار ہیں آپس میں. بھائی ابھی دیکھیں نا، ابھی جو ان سے ہر قسم کی پاکی دور رکھے گا تو ٹھیک ہے نا. اس سے ابو بکر کا کیا تعلق ہے؟ ابو بکر کا کیا تعلق ہے؟ ہم 21ویں صدی میں دیکھیں ابھی دیکھو بھائی، ابھی دیکھو جینیٹکس میں دیکھیں، ابھی جینیٹکس میں جو ریسرچ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان پورے انسانیت جو ہے نا 8 پشتوں کے بعد سب رشتہ دار ہیں. 8 پشتوں کے بعد یا 10 پشتوں کے بعد، بہت کم ہے، سب رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا کے 2 ایک چائنا سے لے لیں یا کم امریکہ سے لے لیں.
اگر آپ ان کے 8 پشتوں میں چلے جائیں پیچھے، یہ کسی نہ کسی سے یہ کزن بن جائیں گے، یا ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے ان کے آپس میں رشتہ داری ہوگی۔ کا مفہوم پھر آپ نے غلط سمجھا ہوا ہے۔ آیت تطہیر کا مفہوم ہے کہ یہ 14 ہستیاں یہ پاک ہیں، بس ختم، ان کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے، اس سے ابو بکر کوئی تعلق ہی نہیں ہے، گناہ سے، رج سے، ہر طرح کی پلیدی سے پاک ہے۔ اس پوائنٹ کو اس کا بھائی آپ نے کیا سمجھا تطہیر کہ ہم نے کہا پورا عرب پاک ہے، کیونکہ پورا عرب رشتہ دار ہے بھائی، رشتہ داری میں تو سب آ جاتے ہیں، وہ کئی پشتوں کے بعد چلے جانا، وہ سب پورا عرب رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے، پورے قبائل جو ہیں ایک دوسرے سے ایک ہی باپ میں چلے مل جاتے ہیں۔ نہیں چلے میں آپ کو ہوں کہ خلیفہ اول جو ہے امام جعفر صادق کے نانا ہے، تو کیسا لگے گا میں اپنے نانا کو لعنت کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ کوئی کیا ہوا اگر وہ ظالم ہے، دور کے بھی رشتہ دار نہیں ہیں، قریب کے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ خود کہتے ہو بخاری میں ہے نا کہ ان ابی و اباک فی النار، مسلم میں ہے نا کہ میرے والد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی اجازت چاہی پر اللہ نے اجازت نہیں دیا، بلکہ کہا کہ ان ابی و اباک فی النار، کی جاتی ہے کہ آپ کا لفظ عربی زبان میں خالص والد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، چچا کے لیے استعمال، آپ کے علماء وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان میں یہ کہتے ہیں۔ آپ شراح مسلم کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان ابی و اباک فی النار، اور وہ اپنے والدہ کے، یہ تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی اللہ سے، اللہ نے اجازت دے دیا، اور پھر ان کو استغفار کرنے کی، کیا تعویل مجھے بتاؤ؟ نہیں بھائی، استغفار کرنے کی کوشش کی تو استغفار کا اجازت نہیں دیا۔ استغفار تو اس کے لیے کیا جائے گا جو معاذ اللہ گناہ گار ہو، وہ تو آپ سے کی والدہ ہیں۔ تو خود پیغمبر کیوں استغفار کرتے تھے؟ پھر دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار ضروری نہیں ہے کہ گناہ کار ہو انسان، امت کو سکھانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، ایسے بناوٹی عبادت میں ریا کرتے تھے نستجیر باللہ، یا واقعا استغفار کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تجد قوما، آپ کو دنیا میں کوئی ایسا قوم نہیں ملے گا کہ اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، یوم آخر پہ ایمان ہے، لیکن محبت کرتے ہیں کس سے؟ ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں، یہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا دنیا۔ ہاں، سورہ مبارک ہے، سورہ مبارک کون سا سورہ ہے؟ سورہ مجادلہ، آیہ نمبر ہے 22۔ آپ نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیسے؟ وہ خود محمد ابن ابی بکر کا میں نے حدیث دکھایا نا ابھی، کہ اس نے اسی بات پہ بیعت کیا، وہ نانا تو وہ ہیں محمد ابن ابی بکر ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے، انہوں نے امیر المومنین کے بارگاہ میں بیعت اسی بات پہ کیا کہ میں شہادت دیتا ہوں آپ میرے امام ہیں اور میرے والد جو ہیں جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، تجھے دنیا میں کوئی ایسا قوم نہیں ملے گا جس کا اللہ پہ ایمان ہے، روز جزا پہ ایمان ہے، محبت کرتے ہیں اللہ اور رسول کے دشمنوں سے، چاہے وہ اللہ اور رسول کے دشمن ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کا قوم و قبیلہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہی ہیں جن کے قلوب میں اللہ نے ایمان لکھا ہے اور اللہ اپنی رحمت سے ان کی تائید کیا۔ اچھا، ویدخلہم جنات من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کرے گا، جو وہ جنت ایسے ہیں کہ ان کے درختوں کے نیچے سے پانی کے نہریں ہیں، پانی کے چشمے ہیں، اور شراب کے چشمے اور کئی قسم کے چشمے، خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کی فریق ہیں، ان حزب اللہ هم المفلحون، یقین کرو کہ صرف اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہے اور فلاح پاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص، یہ دنیا میں کوئی قاعدہ نہیں ہے بھائی، شیعہ عقیدہ اچھی طرح سے جان لے، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے آبا تھے، یعنی ان کا نور جس پشت میں ہے، جس صلب میں ہے، وہ سب مومن تھے، سب مومن تھے، تو ان کے آبا میں آپ کو کوئی کافر مشرک نہیں ملے گا، اور ان کے آبا کے جتنے مائیں تھیں، ان مائیں نہیں کہ ان ماؤں کے جتنے نانے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، جس رحم میں بھی ان کا نور گیا ہے،
جس رحم میں وہ مومنہ ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ماؤں کے متعلق یہ ہے کہ ماں کا باپ، ماں خود مومنہ ہے. اب ایک دو پشت کے بعد اگر ماں کے جو آبا ہیں یا امہات ہیں وہ غیر مومن ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر، میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ کوئی ایک سیٹرڈے مجھے دیں. میں صرف عقیدہ امامت آپ سے سمجھنا چاہوں گا. بالکل آپ سے 2 منٹ کے میں مقدمہ رکھ کے کوسچنس پوچھوں گا عقیدہ امامت پہ. بسم اللہ بسم اللہ. آپ جو ہے نا اس آج بھائی کے نہیں، ساتھ آپ کوئی ہاں ایک اس بھائی سیشن آپ مجھے اسپیشل دیں. آپریٹر صاحب کے ساتھ آپ وہ کریں نا، ارینج کریں. اگر مثلا آپ کے سوال زیادہ ہیں تو آپ کے لیے سیٹرڈے جو ہے بہت سارے کالر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اسپیشل رکھیں گے کوئی اور دن سیٹرڈے کے علاوہ، وہ بہتر رہے گا. اچھا سر، کیونکہ میرا بہت سارے آخری انتظار سوال ہے، کرتے ہیں. اس کے ہاں بعد جی میں سر. اجازت چاہوں گا کہ سر میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تقیہ کی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقیہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. تقیہ کیا ہے، دیکھو میرے محترم بھائی، یہ کتاب ہے تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، ناصر الدین محمد یہ ابن اہل احمد تسنیہ اب نہیں مخالفین کے بھائی. ابو لیث السمرقندی حنفی ہے. جزء اول میں چھاپ دار آپ کا الفکر، سننا چاہ رہا ہوں. نہیں شیعوں کا نہیں ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ بات ایک ہی ہے. یہ کتاب چھپی ہے 2010 میں دارالفکر بیروت میں. یہ آیہ مبارکہ ملاحظہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران ہے. تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء من دون المؤمنین. مومنین کو اجازت نہیں ہے کہ کافرین کو اپنے ولی لے لیں، اپنے دوست لے لیں، اپنے ساتھی لے لیں. مومنین کے بجائے ان کو دوست لے لیں. اچھا، وَمَن يَعْمَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. اور جو یہ کام کر لیتا ہے تو اس کو وہ اللہ کے راستے پہ نہیں ہے. مومنین کے بجائے کفار سے اس نے دوستی کر لی ہے اور ان سے وہ محبت کرتا ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو. تقاتن، یہ تقاتن کیا ہے لفظ ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. قرأ یعقوب الحضرمی تقیتاً. اور بھائی یہ صرف ایک قرآت نہیں، کئی قرآت ہیں. یہ بہت سارے قرآن مجید، ہاں جی، سورہ مبارکہ آل عمران آیہ نمبر 28 ہے. نہیں، میں نے کہا اس آیت کا پتہ ہے، یہ اس میں تقیہ کا ذکر ہے. ہاں الا انت نہیں، نہ صرف تقیہ کا ذکر ہے، لفظ تقیہ، تقاتن نہیں تقیتاً. ملاحظہ فرمائے تقیہ الا تقیتاً وقرأت العامہ تقاتن. دوسروں نے تقاتن پڑھی ہے، بہت سارے قرآن کی قرآتوں میں یہ لفظ تقیتاً ہے. لیکن ومعناہما واحدہ، ان کے معنی ایک ہی ہیں. یعنی یرضیہم بلسانہ وقلبہم مطمئن الایمان. آپ اگر ان سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کافروں سے جب ڈرتے ہو نا تو ان کو اپنی زبان سے راضی کرو، ان کی تعریف کرو، کیونکہ آپ کو ڈر ہے. مثلا آپ ایک گھرانہ ہے، ہندوؤں کے درمیان رہتے ہو ہندوستان میں، یا سکھوں کے درمیان، مثلا جالندھر وغیرہ میں. پرانا زمانے میں، اب پاکستان بننے کے بعد لوگ پاکستانی پنجاب آیا نا. پرانے زمانے میں تو بہت تھے جو سکھوں کے درمیان گاؤں میں رہتے تھے لوگ. اب وہ سکھ بھائی آپ کو مار دیں گے جان سے. وہ سکھ ویسے بھی ان کی رحم اتنی نہیں ہوتی، نرم دل لوگ نہیں ہوتے، وہ زندہ آپ کو جلا دیں گے. تو آپ جو ہے نا ان کی بتوں کے کبھی تعریف بھی کیا کرو، کوئی بات نہیں ہے، اپنی جان بچانے کے لیے. اگر کوئی مثلا وہاں پہ فسادات اور ہندو مسلمان، ہندوؤں نے آپ کو پکڑ لیا بھائی کہ آپ مسلمان ہو، تم ادھر گالی دے دو مسلمانوں کو. مجھے کیا، قرآن کو بھائی میں اپنا جان بچانے کے آپ کے لیے راضی، جائز ہے. تم کہہ دو میں مسلمان نہیں بھائی، مجھے کعبے سے، میں تو ہندو ہوں، یہاں پہ اپنے وہ ماتھے پہ وہ ہوتا ہے نا لال لکیر لگا دو، اپنے جان بچاؤ، وہاں سے نکل جاؤ. آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو راضی کرو اپنے لسان سے. وقلبہ مطمئن الایمان فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کما قال اللہ تعالی فی آیت اخری الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے، اس کا دل ایمان پہ راضی ہے تو اس کی وہ نہیں ہے. اچھا، یہ کتاب ہے التفسیر الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، سیوطی صاحب کے چھاپ دار الفکر. صاحب کی سر یہ کتاب ضعیف چیزوں سے اور بری پڑی ہے. اور بھائی قرآن ہے بھائی، ضعیف کیا ہے؟ قرآن ضعیف ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص کافر ہو جاتا ہے ایمان کے بعد، مرتد ہو جاتا ہے، وہ تو جہنمی ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا جاتا ہے
آپ کو مجبور کریں نا ابھی آپ بھائی بولے میں کافر ہوں، اگر نہیں بولیں گے ہم آپ کو زندہ چلائیں گے، آپ کو پہلے ریپ کریں گے پھر آپ کو زندہ چلائیں گے، تو آپ کے لیے جائز ہے بھائی، آپ کو پٹرول ڈال کے مجھے جلا دیں گے، بے عزت کریں گے پہلے، تو کہتے کہ بھائی میں تو عیسائی ہوں، وہ صلیب کو چوم لو، سبھی صلیب کو پکڑ کے اس کو چوم، میں تو آج سے میں عیسائی بھائی، ختم مسلمانی، اپنا جان چھڑا دو، یہ قرآن کیا ہے، یہ کوئی ضعیف ہے؟ نہیں اس کی سن لو، ہاں جو سن لیں، حدیث انہوں نے واخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جریر وابن ابی حاتم وابن مردوی والحاکم وصححہ، ان لوگوں نے روایت کیا، حاکم نے روایت کیا، حاکم نے تصحیح بھی کیا، والبیہقی فی الدلائل، بیہقی نے بھی دلائل میں روایت کی، من طریق ابی عبیدہ بن محمد بن عمار عن ابیہ قال اخذ المشركون عمار بن یاسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے بڑے بڑے محدثین نے روایت کیا، حاکم نے تصحیح کیا کہ مشرکین نے عمار کو پکڑ لیا، وہ کہتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا، مارو اس کو، اتنا مارا اس بیچارے کو تاکہ وہ مجبور ہو گیا، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا، آپ کو پتہ ہے پیغمبر کو جو گالی دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جی مرتد واجب القتل، اس نے گالی دے دی عمار نے، پیغمبر کو گالی دیا اس نے، اچھا وذکر آلہتہم، ان کے خداؤں کا ذکر کیا بھائی، لات عزا پہ میں صدقے جاؤں، وہ اس نے تعریف کی بھائی، بتوں کے جتنے تھے نا ان پہ صدقے قربان ہو گیا بھائی، میں سجدے کروں گا، مجھے جانے دو، میں بھی جا کے وہ طواف کر کے ان کے لیے تراویح پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا وغیرہ وغیرہ، اچھا ان کو خیر کے ساتھ ثم ترکو، پھر انہوں نے چھوڑ دیا بھائی، کہتے کہ بھائی آدمی اب جو ہے سیدھے راستے پہ آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا، فلما اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال من ما وراءك شيء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عمار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خبر ہے، پیچھے کیا دیکھا تو نے، حالت تیری کچھ ایسی ہے، پتہ چل گیا نا، حلیے سے تو پتہ چل جاتا کہ آدمی مار کا کیا ہے، قال شر ما ترکت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، کہا انہوں نے مجھے بڑا مارا، مجھے بہت بری طرح مارا، میں نے آپ کو گالی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے ان کے خداؤں کو تعریف کی، ان کے خداؤں کی تعریف، بتوں کی تعریف کیا، اچھا قال کیف تجد قلبک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے دل میں ایمان کا کیا حالت ہے، تو نے واقعا مجھ سے بیزاری کیا، تیرے دل میں کیا ہے، تیرے دل اپنی دل کی بات بتاؤ، قال مطمئن بالایمان، کہا کہ میرا دل تو ایمان پہ پکا ہے، سالڈ ہے، قال ان عادوا فعد، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے کہا کہ اگر وہ دوبارہ تمہیں پکڑ لینا تو دوبارہ یہی کام کر، مجھے گالی دے دے، خداؤں کی تعریف کرو اور اپنی جان چھڑا دو، فنزلت، پھر اس وقت آیا الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان، واخرج ابن سعد عن محمد بن سیرین ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقی عمارا وهو یبکی فجعل يمسح عن عینیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا، عمار رو رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے آنکھ کو صاف کیا، اس کے آنسوؤں کو صاف کیا، ويقول أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا فإن عادوا فقل ذلك لهم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کفار نے پکڑ لیا تھا، تجھے پانی میں انہوں نے ڈبویا تھا شاید مار کے، اس کو مثلا وہ ہوتا ہے نا واٹر بورڈنگ اس زمانے میں، اپنے اسٹائل کا وہ پانی میں اس کو سر کو نیچے کیا تھا، تو اگر وہ دوبارہ تیرے ساتھ یہ کام کرے تو بھی یہی دوبارہ کر لینا، تو تقیہ سے کیا مراد ہے، تقیہ یہ ہے بھائی کہ اگر حق بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ قتل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ابھی کوئی آپ وہ جا رہے ہیں وہ راستے میں، ان کو لاکھ آپ بتائیں کہ اللہ ایک ہے، وہ ہندو ہیں، وہ آپ کو پکڑ کے زندہ جلائیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی دلیل ہے، عقلی دلیل وغیرہ ان کو پلے پڑتا ہی نہیں ہے، تو ایسے حالت میں آپ کے لیے واجب نہیں ہے، جائز ہے، لیکن تین چیزوں میں نہیں ہے، تین چیزوں میں نہیں ہے، آپ کسی مومن کا قتل کر دیں، میں اگر کوئی مجھے کہہ دے نا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، اگر آپ کسی کو قتل نہ کریں تو آپ کے جائز نہیں ہے، وہ مومن کتنا بھی گناہ کار بھی ہو نا، تو آپ تقیہ میں اس کو قتل کر دیں، اس میں قتل مرڈر نہیں کر سکتے، ہاں، اور اس کے علاوہ روایات میں ہے کہ پیر دھونے میں، کیونکہ بہت جماعت مخالفین کے بہت سارے لوگ ہیں وہ پیر نہیں دھوتے، وہ خود مسح کرتے ہیں نا، اس زمانے میں اس میں وہ نہیں ہے، ایک دو اور بھی باتیں ہیں، تو یہ چیزیں کہ تقیہ جائز جن میں جائز نہیں، اب کیا میں نے اس لیے پوچھا ہے، ہاں کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقیہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولے نا، وہ بخاری کی جو روایت ہے حضرت نا، ابراہیم علیہ السلام والی بات ہے نا، میں اس لیے آپ سے تقیہ کی ڈیفینیشن پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ تقیہ کی ڈیفینیشن پہ نہیں پوری اترتی، کیوں نہیں اترتی بھائی؟ آپ کہیں گے وہ توریہ کیا اس نے جو اپنی زبان سے کہا تھا وہی ان کے دل میں تھا، کیا تھا، کیا کہا تھا؟
مطلب انہوں نے ذو معنی گفتگو کی تھی، جیسے ایک نہیں بھیک زبان مانگنے والا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو میری جیب میں پیسے ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ اسے یہ جواب دیتا ہوں کہ یار تمہیں پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں اپنی نہیں جگہ ٹھیک ہوتا ہوں، وہ میری بات اپنی جگہ وہ صحیح توریہ، وہ سمجھتے کوئی بات ہیں، نہیں، لیکن توریہ آپ کہتے ہیں نا اس کے دل میں کیا تھا. ذو معنی مطلب ڈبل میننگ والی نہیں نہیں وہ بات توریہ ہے، ہوتی ہے. وہ توریہ مجھ سے انکار نہیں کرتے. توریہ کر سکتے ہیں تو توریہ بہتر ہے جھوٹ سے. توریہ جھوٹ سے بہتر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور بھائی توریہ جھوٹ سے بہتر ہے. ابراہیم علیہ توریہ جھوٹ سے بہتر ہے. کوئی ابراہیم علیہ توریہ کر السلام نے جو سکتا ہے نا. بات کی وہ توریتاً بات کی تھی کہ وہ دین میں یہ میری بہن عمار ہے. نے تو پیغمبر کو گالی دی تھی نا، وہ تو توریہ نہیں تھا. نہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں، وہ میں سمجھ رہا ہوں، میں یہ کہہ اب رہا سن ہوں لو، اب جو بخاری میں روایت ہے، بخاری میں جو انبیاء روایت کے ہے، لیے کیا اس طرح کا تذکرہ کرنا جائز؟ بخاری کی روایت دیکھ لو نا، وہ پتہ چلے گا کہ توریہ کیا تھا نہیں کیا تھا. ہم توریہ کو مانتے ہیں، ہم توریہ کو نہیں کہتے غلط ہے، توریہ صحیح ہے، بہتر ہے. صحیح بخاری میں یہ ملاحظہ فرمائیے، کئی جگہوں پر ہے. یہ کتاب احادیث الانبیاء، یہ حدیث نمبر ہے 3398، 98 نہیں 58. اچھا وہ بینا ہوا ذات یوم وسارہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے تھے. اذ اتا علی جبار من الجبابرہ، وہ ایک بہت ہی بے رحم بادشاہ سے گزرے، ان کے علاقے سے گزر گئے اپنی بیوی کے ساتھ. فقیل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس، بادشاہ سے لوگوں نے رپورٹ دے دی کہ بھئی یہاں سے ایک آدمی گزر رہا ہے، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، سب عورتوں سے وہ زیادہ خوبصورت ہے. کسی نے چغلی لگا دی. فارسل الیہ فسألہ عنہا، تو کسی کو بھیج دیا کہ بھئی یہ بیوی، یہ عورت کون ہے تیرے ساتھ. فقال هذا اختی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. فاتا سارہ، اب کہتے ہیں اس کے دل میں کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا. یہ جو دل میں لم یکذب، یہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ ابو ہریرہ سے. لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات، ابراہیم نے 3 دفعہ جھوٹ بولے ہیں. اچھا بلے اس نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. یا سارہ لیس علی وجه الارض مؤمن غیری وغیرک وان هذا سألنی فاخبرته انک اختی فلا تکذبینی فارسل الیہا. سارہ، اب دنیا میں ہم صرف 2 مومن ہیں، ایک تو ایک میں. اب اس نے مجھ سے بادشاہ نے مجھے پوچھا کہ عورت کون ہے، میں نے کہا یہ میری بہن ہے. تو جھٹلانا نہیں بادشاہ، پھر اس کو اپنی بیوی کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس. اچھا تو یہ انبیاء علیہ والسلام بھئی تقیہ کرتے ہیں، آپ کی کتابوں میں تقیہ کرتے ہیں. بھئی انبیاء علیہ السلام تقیہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو تقیہ کیا یہ دین کی ترویج یا تبلیغ کے لیے نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے اگر یہاں ائمہ کرام دین کی تبلیغ میں تقیہ کریں گے تو دین کا تو جنازہ نکل جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا نا اپنی جان بچانے کے لیے، جو بھی تھا تقیہ کیا ہے نہیں کیا. میں دین کی تبلیغ کے حوالے سے بات ٹھیک ہے، ہاں بالکل بالکل. جب انسان کی بات کا اثر ہو، دیکھیں ائمہ طاہرین علیہم السلام جب انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم امام نہیں ہیں. بھائی ہم جو ہیں ہم کچھ اور ہیں. اگر کہیں تبلیغ کا کیا ہوتا ہے، تبلیغ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ چپکے سے تبلیغ کرتے تھے، علناً کرتے تھے. شروع میں تو چپکے سے سب لوگوں کو پتہ ہے چپکے سے کرتے تھے نا. حالانکہ ان پہ واجب ہے کہ تبلیغ کریں، لیکن وہ صرف انہی افراد سے گفتگو کرتے ہیں جن پہ ان کو احتمال ہے کہ میری بات مانیں گے، ٹھیک ہے نا. علن بازار میں جا کے قرآن کی تلاوت کرو اور بھائی کہہ دو کہ تمہارے خدائیں سب باطل ہیں، اس طرح نہیں کرتے تھے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اوکے کرتے تھے نہیں کرتے تھے. ہاں اگر کوئی پوچھتے بھی تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کیا، وہ نہیں بتاتے تھے، مخفی رکھتے تھے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص ہے کہ اطمینان ہے کہ بھئی یہ بات سنے گا، یہ سمجھ جائے گا، یہ چغلی نہیں لگائے گا، اس کو سمجھاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نہیں کہ ہمارا ائمہ طاہرین علیہ السلام کا یہ سیرت ہے. انہوں نے اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے بھئی جب استدلال کا مقام ہو، مناظرے کا مقام ہو، دلیل لانے کا مقام ہو، تو انہوں نے بھئی حق کو چھپا دیا. کبھی ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ اپنے شیعوں کو انہوں نے بتایا کہ بھئی تم ضروری نہیں ہے کہ تم ہر جگہ جا کے مناظرے کر دو، کہہ دو کہ میں شیعہ ہوں. نہیں، تم جا کے ان لوگوں کی نماز جماعت میں جا کے نماز جماعت پڑھو، ان کے جمعے میں شرکت کرو. اگر کوئی مر جائے ان کے جنازے میں شرکت کرو، ان کی کوئی بیمار ہو جائے ان کی عیادت کو چلے جاؤ. اپنے شیعوں کو اس طرح حکم دیا، پیر دھونے کی ضرورت ہو تو پیر دھو لو. بہت ساری تقیہ کا حکم دیا ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے.
اور اگر ایگزامپل دے سکتے اور کبھی بادشاہوں کے سامنے جب بادشاہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں تو ان کو بتاتے تھے کہ ہم آپ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں, آپ خلیفہ ہیں بادشاہ, ہماری کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف لوگوں کو ورغلائیں, فوج لے کے آئیں. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے ہم امام نہیں ہے بھائی, ہم وہ نہیں ہے. مگر یہ کہ حالت ایسی ہو کہ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے نا, نبوت کا اعلان نہیں کرتے تھے کیونکہ فائدہ ہی نہیں تھا. نبوت کا اعلان کرتے کیا, اپنے آپ مروا دیتے, اپنے آپ کو اسلام ہی ختم کرا دیتے. اوکے سر, ایک موٹی سی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں میں. صحیح. کتاب سلیم بن قیس میں امیر شام جب خط لکھتے ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام کو, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ عام پبلک میں تو ابوبکر عمر کی بہت تعریفیں بیان کرتے ہیں, لیکن آپ جب اپنے خاص شیعوں کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں تو ان پہ لعنت کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت علی امیر المومنین حضرت علی نے اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, کہا وہ تقیۃ من دین اللہ ولا دین لمن لا تقیۃ اللہ. اچھا, تو اس میں اعتراض کیا اور جس دین میں دیکھیں معاویہ جو تھا نا, معاویہ لوگوں میں مشہور کر رہا تھا. اگر اس طرح سے ہوگا تو میرے لیے تو نہیں, آپ نے اب سن لو کہ اصل ماجرا کیا. معاویہ جو تھا لوگوں میں مشہور کیا تھا کہ علی علیہ السلام نے عثمان کو قتل کیا, تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں اسے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس کے لیے کافی نہیں تھا. اس کے لیے زیادہ فائدہ مند یہ تھا کہ لوگ جو ابوبکر عمر کی عزت کرتے ہیں اس زمانے میں, یہ لوگوں میں کہتے تھے کہ بھئی, اور ان کو معاویہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ کوفے کے لوگ ابوبکر عمر کی بڑی عزت کرتے ہیں. جو لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں تھے وہ عثمان کے مخالف تھے, بنی امیہ کے مخالف تھے, لیکن ابوبکر عمر کو وہ مانتے تھے. اگر ہم ایسا کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کریں کہ یہ اپنے خطبے میں ابوبکر عمر کو برا کہے, تو پھر ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ بہت سارے کوفے کے لوگ اس کو چھوڑ دیں گے, اس کے اپنے لشکر والے اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نہیں تھے کہ ابوبکر عمر کی تعریف کرتے تھے, ابوبکر عمر کو کچھ نہیں کہتے تھے. معاویہ جو تھا اس کا خط جو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے اس کو کہنے پہ اعتماد کیا کہ آپ ابوبکر عمر کی تعریف کرتے ہیں, وہ تعریف نہیں کرتے تھے, وہ اس کی ایک چال تھی, وہ مکر تھا. وہ اس نے خط ایسا لکھا ہے نا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کریں کہ ابوبکر عمر کو برا کہیں. اور لوگوں میں یہ وہ خط بھی اس زمانے میں پبلک ہوا کرتا تھا, خط آتا تھا بادشاہ کی جانب سے, تو لوگوں سب کو سنایا جاتا تھا کہ بھائی آپ ابوبکر عمر کو تعریف کرتے ہیں, لیکن آپ ابوبکر عمر سے حسادت کرتے ہیں, آپ ابوبکر عمر کی خلافت کو نہیں مانتے, آپ ان کو غاصب مانتے ہیں. تو امیر المومنین علیہ السلام یہ اس کی چال تھی, اس طرح نہیں تھا. وہ اس کا جملے جھوٹ ہیں. امیر المومنین علیہ السلام ابوبکر عمر کی تعریف نہیں کرتے تھے, لیکن ان کو علن برا بلا بھی نہیں کہتے تھے, ساکت رہتے تھے, ٹھیک ہے نا. آپ نے جس بات کا ریفرنس دیا ہے وہ معاویہ کی ایک چال ہے, ایک جھوٹ ہے, اس کے پیچھے اس کا مکر ہے. وہ کہہ دے کہ بھئی امیر المومنین علیہ السلام آ کے ممبر پہ کہہ دے کہ بھئی میں ابوبکر عمر کو نہیں مانتا, ابوبکر اس لیے برا تھا, اس لیے برا تھا, اس لیے برا تھا. پھر لوگ اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے. اور اس بات پہ آپ کے مورخین نے تصریح کی ہے. ابن ابی الحدید اپنے کتاب شرح نہج البلاغہ میں اسی بات پہ اس کے ایک بڑا چیپٹر ہے کہ معاویہ کیوں یہ چال کھیل رہا تھا, کیونکہ اس کو بخوبی پتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی ان کی اکثریت ابوبکر عمر کی بہت عقیدت مند ہے, ان کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں. اگر ہم اس طرح کریں نا کہ یہ علی علیہ السلام اپنا عقیدت چھپاتے ہیں, ان سے تقیہ کرتے ہیں اپنی فوج سے, نہیں بتاتے کہ وہ ابوبکر عمر کو صحیح نہیں مانتے. اگر ان کی اپنی اس کی عراق والوں کا جو فوج ہے, امیر المومنین علیہ السلام کی جو فوج ہے, ان کو پتہ چل جائے کہ علی علیہ السلام ابوبکر عمر کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں, تو پھر اس کے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اس عثمان کے خون سے بہتر ہے. ابھی ہم کہتے ہیں اس نے عثمان کا خون کیا, پر وہ یہ تو اس سے بھی بڑا ہے, یہ تو عثمان کے علاوہ ابوبکر عمر کو بھی نہیں مانتا. تو یہ اس کا ایک چال تھا. اوکے, تو ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا, آپ جس چیز کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ معاویہ کا بات ہے. معاویہ کی بات ہم پہ حجت نہیں ہے, وہ معاویہ کا ایک چال تھا, اس کے پیچھے ایک سیاسی اس کا منفعت تھا. اوکے